5 راتوں میں سے کوئی ایک رات کیا ہے؟ شب قدر ہے۔ تو مبارک ہو ان کے لیے جو 5 رات سے جاگ رہے ہیں، مبارک ہو ان کے لیے کہ جنہیں اللہ نے ان 5 رات میں اپنے گھر کا مہمان بنایا، مبارک ہو ان کے لیے کہ جنہیں بار بار اپنے گھر میں آنے کا اللہ نے موقع دیا۔ چونکہ جو شخص شب قدر کو پا لیتا ہے، مجھے ایسا نہیں لگتا کہ اس کی کوئی دعا رہ جاتی ہو قبول نہ ہوتی ہو، سمجھ رہے ہیں؟ جس شخص نے شب قدر پائی، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہ ہوں۔ تو آج کی رات ہمارے لیے ان 4 راتوں میں تقریباً سب سے زیادہ اہم رات ہے، چونکہ 21ویں اگر گڑبڑ ہو گئی تو ہمیں آپشن تھا کہ چلو 23 کو پوری رات جاگ لیں گے، 23 میں عبادت نہ کر سکے تو 25ویں شب میں جاگ لیں گے، 25 میں نہ کر سکے تو 27ویں شب ہے ہمارے پاس۔ لیکن افسوس کہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اب یہ آپشن ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس یہ آپشن نہیں کہ آج 29ویں شب نکل گئی تو ہم کل 30ویں شب میں جاگ لیں گے، چونکہ تقریباً کل چاند رات ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور جب چاند رات ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرسوں ہم اور آپ انشاءاللہ عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کریں گے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو زندگی عطا فرمائی۔ ناز شریف کے حوالے سے یہ بات میں نے پہلے بھی ذکر کی، ہمارے بزرگوں نے فرمایا حضور کی نعتیں پڑھا کرو، عشق میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضور کی نعتیں پڑھا کرو، عشق میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضور کی نعتیں پڑھا کرو، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضور کی نعتیں پڑھا کرو، دل کی بے چینی دور ہوتی ہے۔ حضور کی نعتیں پڑھا کرو، ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ حضور کی نعتیں پڑھا کرو، گھروں سے غریبی دور ہو جاتی ہے۔ حضور کی نعتیں پڑھا کرو، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ حضور کی نعتیں پڑھا کرو، لا علاج بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے۔ حضور کی نعتیں پڑھا کرو، اللہ اس کی برکت سے بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے۔ حضور کی نعتیں پڑھا کرو، غم دور ہو جاتے ہیں۔ حضور کی نعتیں پڑھا کرو، جس مشن پہ کھڑے ہو جاؤ گے اللہ اس مشن کو کامیاب کر دے گا۔ حضور کی نعتیں پڑھا کرو، بس یہی ایک عمل ہے ہماری بخشش کے لیے۔ بزرگوں نے فرمایا حضور کی نعتیں پڑھا کرو، بس یہی تو ایک تمہاری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے کہ نہیں؟ تو نعت شریف کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جب نعت شریف کا ایک خوبصورت منظر چلنے لگ جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اب رات بھر نعت شریف ہو، ہے کہ نہیں؟ اور نعت شریف پڑھنے والے بھی دیکھیں، نعت پڑھنے والے 2 طرح کے لوگ ہیں۔ میں کسی کا رد نہیں کر رہا ہوں، رد کرنے کی میری عادت بھی نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ ہمارے یہاں صرف قرآن و حدیث کی بات ہوتی ہے، ہم کسی کا رد نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ ہم کسی کا رد نہیں کرتے۔ جو غلط ہیں وہ غلط ہیں، لیکن جو حسد والا جو رد ہوتا ہے، حسد والا رد، کینے والا رد، ہم کینہ رکھتے ہی نہیں، ہم کسی سے کینہ نہیں رکھتے، ہم کسی سے حدت۔ الحمدللہ یہ اللہ کا کڑو رہا احسان ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہمارے دل میں، ہماری زندگی میں ایک شخص بھی نہیں ہے کہ جس کے لیے ذرے کے برابر بھی کینہ ہو۔ کوئی بھی چاہے میرے اسٹاف کا بندہ ہو یا عوام کا بندہ ہو، آپ میرے پاس آنا نہیں چاہتے، میں آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہوں۔ ہمارے آنا کا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے آنا کا مسئلہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کے لیے جھک جایا کرو، عزت کم نہیں ہوگی، عزت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور اللہ کے لیے جھک جانے کے بعد تمہاری عزت کم ہو جائے تو قیامت کے میدان میں مجھ سے لے لینا۔ عزت والے نبی یہ بات کہہ رہے ہیں، شان والے نبی یہ بات کہہ رہے ہیں، مقام و مرتبے والے نبی یہ بات کہہ رہے ہیں، جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھ شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مزد دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ عزت والے نبی یہ بات کہہ رہے ہیں تمہاری عزت کم ہو جائے تو مجھ سے لے لینا۔ اس جملے کو جس نے سمجھ لیا اس نے بہت کچھ سمجھ لیا۔ تو نعت شریف کا جب دور چلتا ہے تو آپ یقین جانیے میں یہ بھول ہی جاتا
ہوں کہ آج کا میرا ٹاپک کیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پھر مجھے یہ خیال ہی نہیں رہتا کہ مجھے آج بولنا کیا ہے. ویسے آج ہمارا ٹاپک ہے حقوق کے حوالے سے کہ اسلام میں سب کے حقوق کیا کیا ہیں. لیکن اتنی عشق کی باتیں ہو گئی ہیں نا، اب جو میری نظر کے سامنے ہے وہ پورا عشق کا سمندر ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ آج بات صرف عشق کی ہو. ٹھیک ہے، چونکہ عشق والوں کا حال یہ ہے، عشق والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. عشق والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یہ اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے. ابھی وہ سرفراز بھائی نام پڑھ لیتے کہ ہمارے نبی جو ہے جب تک حضور کا ہر ایک امتی جنت میں نہیں جائے گا جائیں گے نہیں. مجھے خیال آیا کہ اس کو اس انداز میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے. دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. اور جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا، جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا. جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا. دنیا سمجھ رہے ہیں محبت جانتی نہیں ہے. محبت جو ہے دنیا جانتی نہیں ہے محبت کسے کہتے ہیں. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ غلاموں کے حصے میں آئی ہے. محبت نعمت ہے، محبت برکت ہے، محبت اللہ کا فضل ہے، محبت مہربانی ہے، محبت اللہ کی عنایت ہے. محبت کا مطلب یہ نہیں ہے جو دنیا کے گندے لوگوں نے گندی چیزوں کو محبت سمجھ لیا. محبت یہ نہیں ہے. محبت تو وہ ہے، محبت وہ ہے جو ابراہیم کو نارے نمرود میں جلنے پہ تیار کر دے اور جبریل آئے حاجت ہے کہہ رہے نہیں جس کی محبت میں جا رہا ہوں وہ بہتر جانتا ہے. محبت کیسی عظیم چیز ہے. یہ محبت اللہ نے ہمارے حصے میں عطا فرمائی ہے. اور کیسی محبت، ہم تو دیوانے لوگ ہیں. ہم یہاں اس مسجد میں بیٹھ کے ایسا نہیں ہے پاگل ہیں. ایک حدیث میں تم عشق بھی ایسے کرو کہ دنیا تمہیں پاگل سمجھے. عشق بھی اتنی بے چینی اور بے قراری کے ساتھ کرو، بے خودی کے ساتھ، کہ دنیا تمہیں پاگل سمجھے. لیکن ہمارے پاگل پن کا حال یہ ہے دنیا والے ہمیں بڑا بیوقوف اور دیوانہ سمجھتے ہیں جو عشق کی ڈیفینیشن نہیں جانتے. عشق کیا ہے؟ ہم یہاں بیٹھے مگر ہمارا حال کیا ہے؟ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، جہاں کہتے ہیں دنیا کو، دنیا کو، پوری دنیا پوری دنیا پوری دنیا حضور کے غلاموں کو دیکھ رہی. کر کیا رہے ہیں؟ یہ محفل، یہ جلسے، یہ میلاد، یہ نعت، یہ منقبت، یہ نعرے، یہ تکبیر، یہ رسالت کر کیا رہے ہیں؟ دنیا پوچھ رہی ہے، سوال کر رہی ہے، کوشچن آنسر کر رہی ہے. کر کیا رہے ہیں؟ تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے. دیوانہ سب بولیے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. اور اے دنیا والوں، دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا. دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے. دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا. دیوانے کو تحقیر سے، تحقیر کہتے ہیں حقیر جانتے ہوئے. کسی دیوانے کو دیکھو، مجنوں سے بادشاہ وقت نے کہا تھا جب کئی بار منع کر دیا لیلا کے دروازے پہ نہیں جانا، لڑکی کا مسئلہ بدنامی ہو جائے گی، مانتے ہی نہیں تھے. تو بادشاہ نے کہا تھا مجنوں سے کیا بات ہے، ایسا بھی کوئی خاص حسن تو نہیں لیلا کے پاس جو بار بار جا کے اسی کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، ادھر گلی میں جاتا ہے ادھر جاتا ہے، تیرے قدم گھوم کے آتے لیلا ہی کے دروازے پہ، ایسی کوئی خاص بات نہیں. تو مجنوں نے کہا تھا تم نہیں سمجھو گے، تم نہیں سمجھو گے، تمہیں یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا. لیلا کے حسن کو دیکھنے کے لیے مجنوں کی نظر چاہیے. لیلا کے حسن کو دیکھنے کے لیے مجنوں کی نظر چاہیے.
جس چہرے پہ سمیٹ کے رکھ دیا ہو، جس کا حال یہ ہو کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ برطانیہ۔ کیا اتنا زیادہ حسن و جمال ہے؟ اتنا جمال، اتنا کمال، اتنی بلندیاں کہیں ہیں؟ اس سے زیادہ کوئی اچھا کام ہے جس کام کے لیے تم مجھے لے جانا چاہتے ہو؟ اس سے زیادہ کوئی اچھا کام ہے کہ میں ہوں اور مصطفیٰ مصلی پہ ہوں تو میں مصطفیٰ کے پیروں کا پلٹنا دیکھوں، مصطفیٰ کا رکوع دیکھوں، مصطفیٰ کا سجدہ دیکھوں، ہوا میں لہراتی ہوئی زلفیں دیکھوں، سلام پھیرنے کا انداز دیکھوں، اور جب میرے نبی چہرہ پھیرے اور میری طرف دیکھ کے مسکرا دے، سبحان اللہ، یوں مسکرائے چاند سے گلیوں میں پڑ گئے، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ اس سے زیادہ بہتر اور کوئی کام ہے؟ عشق والے لوگ ہیں یہ، دنیا نہیں سمجھتی عشق کو، دنیا نے عشق کا مطلب وہی سمجھا ہے جو آپ سمجھتے ہیں، یہ عشق نہیں ہے۔ عشق سبحان اللہ کیا کہنے، عشق تو وہ ہے جو 313 کو 1000 کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ عشق تو وہ ہے اسپین کی سرزمین پر 7000 کے لشکر کو 1 لاکھ کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ عشق ہے، اور جب عشق ہے تو پھر اس کو اس انداز میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ دل کو تیری تلاش تیری جستجو تو ہے، ملنا تیرا کٹھن ہے مگر آرزو تو ہے۔ دل کو تیری تلاش، دل کو تیری تلاش تیری جستجو تو ہے، ملنا تیرا کٹھن ہے مگر آرزو تو ہے۔ ہم غلام ہیں، بے نمازی ہیں، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں کیا، زکوٰۃ صحیح سے نہیں دی، گناہ کرتے، نافرمان ہیں، کچھ بھی ہو لیکن اتنا ضرور ہے غلامی کا پٹا محمد رسول اللہ کا پڑا ہے۔ یہاں ہماری نسبت میں کبھی کمی نہیں آئی، ہماری نسبت میں کمی نہیں آئی۔ یہ میرے سر پر خوبصورت امامہ اور یہ عالیشان شیروانی جو میں نے پہنی ہوئی ہے، جانتے ہو اس کا راز کیا ہے؟ اس کا راز بس اتنا ہے یا رسول اللہ، یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ ہمارا رشتہ کمزور نہیں ہے، ہماری نسبت کمزور نہیں ہے، الحمدللہ۔ ہمارا حال یہ ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم رات کو بستر پہ سوتے ہیں تب بھی ہماری نگاہوں کے سامنے گنبد خضرا ہوتا ہے، اور جب اٹھتے ہیں تو بھی نگاہوں کے سامنے گنبد خضرا ہوتا ہے۔ مبارک ہو انہیں لندن اور پیرس کا سفر، ہم تو یہی کہتے ہیں دن اور رات، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی مستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ میں عشق کی بات کروں تو سبحان اللہ کیا کہنے، حضور کے جانثار ہیں حضرت سعد، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ ماں مسلمان نہیں ہوئی، ماں کو معلوم ہوا میرا بیٹا مسلمان ہو گیا تو ماں نے کھانا پینا بند کر دیا، بلیک میلنگ کا کام شروع ہو گیا، کہیں جان دے دوں بھی اگر تم نے یہ اسلام نہیں چھوڑا، لیکن اگر آپ کا ذہن حاضر ہے تو عیدگاہ سے پہلے میرا یہ جملہ یہی سن لیجئے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے جو اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جائے صحیح معنی میں اور وہ اسلام چھوڑ دے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تاریخ میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو سر پہ آری رکھ کے چلا کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، مگر انہوں نے یہی کہا تھا یہ جسم لو، یہ جان لو، یہ جان لوٹ لو، یہ دل نہ دوں گا، اس میں مدینے کی بات ہے۔ 2 ٹکڑے ان کے جسم کے کر دیے گئے، مگر انہوں نے یہی کہا تھا نہیں، رسول اللہ کی محبت میرے سینے میں ہے۔ حضرت صاحب نے کہا میری ماں ایسا تو نہ کر، میری ماں ایسا تو نہ کر، مجھے یہ گوارا نہیں کہ میری ماں بھوکی رہے، پیاسی رہے، پریشان رہے، میری ماں ایسا تو نہ کر، کھانا تو کھا لے، اس پر ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، میری ماں کھانا تو کھا لے۔ پیار سے ماں کے رشتے سے کئی بار سمجھایا، لیکن 1 2 3 وقت کا جو ہے ٹائم گزر گیا، ماں نے کھانا نہیں آیا، بستر پہ لیٹ گئی، چلنے پھرنے کے لیے پریشانی ہو گئی۔ لوگوں نے آ کے کہا ساتھ خاندان کا نام بدنام ہو جائے گا، مکے کی گلیوں میں ماں نے کھانا نہیں کھایا، کہیں ایسا نہ ہو بھوک پیاس کی وجہ سے مر جائیں، کچھ تو مسئلہ حل کرنا ہوگا۔ جب حضرت سعد نے دیکھا تو اپنی ماں کے پاس آئے، عشق تو ایسا ہو، ایسا عشق ہونا چاہیے، ماں کے پاس آئے اور کہا اے میری ماں، میں نے کئی بار گزارش کی کھانا کھا لے، مگر اے میری ماں تو نے کھانا نہیں کھایا، اگر تو یہ سوچ رہی ہے کہ جان دینے کی مجھے دھمکی
تو میں اسلام کو چھوڑ کے تیرے والے دین میں داخل ہو جاؤں گا، تو میری ماں یاد رکھ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں، ایک جان کیا ہے، یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وعدہ کروں میں، رسول خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں۔ حضرت عمر فاروق اعظم ہے، حج کرنے کے، عمرہ کرنے کے، طواف کر رہے تھے کعبہ شریف کا، حضرت اسود کے سامنے آتے ہیں، قریب جانے کا موقع ملتا ہے تو ہاتھ سے بھی چوم لیتا ہے، کبھی اللہ اور توفیق دیتا ہے تو کسی کو لب لگانے کا موقع مل جاتا ہے، اور نہیں ہوتا ہے تو اسلام کا جو ایک حکم دیا یہ دور سے چوم لو۔ حضرت عمر فاروق اعظم گئے، حجر اسود کو چوما، چوم کے کہتے ہیں انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، اے حجر اسود، عمر کون ہے جانتے ہو؟ وہ ذات 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی ذات کو فاروق اعظم کہتے ہیں۔ وہ ذات کہ جس کے بارے میں میری نبی نے کہا میرے عمر کا نام، میرے عمر کا نام جب آ جاتا تو شیطان راستہ بدل لیتا ہے، میرے عمر کا نام۔ اس جملے پہ غور کر رہے ہیں آپ؟ اس جملے پہ غور کر رہے ہیں آپ؟ میرا عمر، میرا عمر، میرا عمر، یہ جو میرا ہے نا، کتنی محبت ہے اس جملے میں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، کتنی محبت ہے اس جملے میں، آپ پتہ نہیں لگا اس میرے میں کتنا کمال ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ میرا عمر ہے، اس کی شان یہ ہے جس راستے سے گزرتا ہے شیطان راستے بدل دیتا ہے۔ میرے نبی نے ایک موقع پہ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر نبی بنتا۔ عمر سبحان اللہ کیا کہنے، وہی عمر ہے جب پہنچے، عشق دیکھو عشق کیا ہے، پہنچے کعبے کا طواف کرنے کے لیے، کعبے کا طواف کرنے لگے، حجر اسود کے قریب آئے، آنے کے بعد میں حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے اور حجر اسود سے باتیں کرنے لگے۔ کیا کیا؟ باتیں کرنے لگے اور کہتے ہیں انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولو لا ما شاء يقبلك ما قبلتك، کہتے ہیں اے حجر اسود، اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، میں جانتا ہوں انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نقصان دیتا ہے نہ فائدہ دیتا ہے، مگر اے حجر اسود یاد رکھ، تجھے اس لیے نہیں چوم رہا ہوں کہ تو پتھر ہے، تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میری ان آنکھوں نے دیکھا ہے کہ مصطفیٰ تجھے چومتے تھے، میری ان آنکھوں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ تجھے چومتے تھے، میں اس لیے چوم رہا ہوں۔ انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، میں جانتا ہوں نہ فائدہ دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، مگر میرے چومنے کی وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تجھے چومتے تھے۔ صحابہ کی عقیدت، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ جملہ کہہ رہا تھا نا، میرے نبی نے فرمایا میرے عمر، حضرت ابو بکر کے لیے کئی موقع اس طرح کے جملے آئے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ میرے عمر۔ اس لفظ میرے میں کوئی آل رسول مجمع کے سامنے، کوئی سید زادے، ہمارے یہاں بہت سارے الحمدللہ آل رسول ہمارے شہر میں آتے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، اگر کوئی آل رسول آئے اور مجمع کے سامنے کسی کا نام لے کے کہتے ہیں یہ میرا ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہ میرا ہے۔ اگر یہ جملہ چھوٹا شخص، چھوٹا انسان کسی بڑی شخصیت کے لیے کہے تو یہ محبت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ میرا جو ہے، میرا چھوٹا انسان کسی بڑے کے لیے یہ کہہ دے یہ میرا ہے تو یہ محبت کا اظہار ہے، اور اگر بڑی ذات کسی چھوٹے کے لیے کہہ دے کہ یہ میرا ہے تو اس کی مقبولیت کی دلیل ہے۔ بڑوں کی زبان سے نکلنے والا یہ جملہ نہیں، دلیل ہے، سند ہے مقبولیت کی۔ اور غلاموں کا حال سبحان اللہ، کوئی آل رسول آپ سے آ کے کہہ دے مجمع کے سامنے یہ میرا ہے، اس رات تو نیند نہیں آئے گی آپ کو خوشی کی وجہ سے کہ
شخص نے دروازے پہ آ کے کہا کہ بادشاہ سے جا کے کہو میرا قرضہ واپس دے دے۔ دروازے پہ کھڑے لوگ حیران تھے، بادشاہ وقت پہ قرضہ ہے؟ آ کے خبر دی کہ ایک شخص دروازے پر آیا، وہ کہتا بادشاہ سے کہو میرا قرضہ واپس کر دے۔ کہا بلا کے لاؤ اندر، بلا کے لائی۔ کہا قرضہ ہے کہ ہاں، کہ پوری بات بتاؤ۔ کب بادشاہ سلامت، حال یہ ہے کہ میں ایک تاجر تھا۔ ذہن حاضر ہے آپ کا؟ ذہن حاضر ہے کہ میں ایک تاجر تھا، میں نے کاروبار کیا، کاروبار میرا فیل ہو گیا، مجھے نقصان ہو گیا، میرا دیوالیہ نکل گیا، بہت برے حالات ہو گئے، قرض دار ہو گیا، قرض دار میرے دروازے پہ آ کے گالیاں دینے لگے، یہ سچویشن میری زندگی میں آ گئی۔ تو اس نے کہا لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں سونے سے پہلے 1000 بار حضور کی بارگاہ میں درود کی ڈالیاں پیش کرتا تھا۔ ہوا یہ کل کی رات میں بہت پریشان تھا، کل کی رات میں بہت پریشان تھا، قرض والے لوگ مجھے پریشان کر رہے تھے، سکون سے جینے نہیں دے رہے تھے، پریشان تھا میں۔ تو درود شریف پڑھتے پڑھتے نیند آ گئی۔ اللہ کرے کہ آج فجر کی نماز کے بعد ہم سب سوئیں، ہماری آنکھ تو لگے مگر قسمت کا ستارہ بلند ہو جائے، الوداع جمعہ کے دن مصطفیٰ جان رحمت خواب میں تشریف لے آئے۔ کہا میری آنکھ لگ گئی، میری آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگنی تھی کہ قسمت کا ستارہ جاگ گیا اور میرے خواب میں انیس بے قصاں آ گئے، فخر دو جہاں آ گئے، سرور کائنات آ گئے، محبوب پروردگار آ گئے۔ اور میرے نبی نے فرمایا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ پریشان نہ ہو، صبح اٹھنا اور جانا اور جا کے میرے حمید سے کہہ دینا۔ اس میرے کا جو لذت ہے نا، مزہ، میرا 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 میرے حمید سے کہہ دینا، وہ تیری ساری ضرورتیں پوری کر دے گا۔ کہ یا رسول اللہ، اس نے پوچھ لیا، نہیں مانا خواب تو میں کیا دلیل پیش کروں گا؟ کہ بس اتنا کہہ دینا، اے سلطان عبد الحمید، روزانہ تم بھی درود پڑھ کے سوتے تھے، کل کی رات کام زیادہ تھا، درود پڑھنا بھول گئے، بغیر پڑھے سو گئے۔ عشق والوں کی باتیں ہیں، اللہ اکبر، عشق والوں کی باتیں ہیں، حضور کے غلاموں کی باتیں۔ وہ شخص آیا، اتنا جملہ، بادشاہ وقت سلطان عبد الحمید اپنی کرسی پہ بیٹھے، جیسے یہ جملہ سنا، میرے نبی نے کہا میرے حبیب سے کہہ دینا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کرسی پہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ خواب میں میرے نبی نے کہا تھا میرے حبیب سے کہہ دینا، میرے حبیب سے کہہ دینا، میرے حبیب سے کہہ دینا۔ اشارہ کیا غلام کا، لاؤ خزانہ لے کر آؤ۔ دے دیا، سونا دے دیا، چاندی دے دی، ہیرے جواہرات دے دیے، جتنی ضرورت تھی ساری پوری کر دی۔ پوری کرنے کے بعد جب وہ شخص جانے لگا، پھر عشق والوں کو ذکر یار سے آرام ملتا ہے۔ پھر کہا وہ جانے والے تجھے جانا تو ہے، ایک بار مڑ کے ذرا وہ جملہ دہرا دے کہ میرے نبی نے کیا کہا، مڑ کے وہ جملہ ایک بار اور کہہ دے، وہ ایک بار اور کہہ دے، میں زندگی بھر تیرا احسان مند رہوں گا۔ وہ جملہ ایک بار اور کہہ دے کہ میرے نبی نے میرے بارے میں کیا کہا تھا۔ کہ میرے نبی نے خواب میں کہا تھا صبح جا کے میرے حبیب سے کہہ دینا۔ پھر اٹھایا سونا چاندی، پھر دے دیا۔ لینے کے بعد وہ شخص پھر جانے لگا، پھر دل میں چلنے لگا کہ اور جانے والے جانا تو ہے ہی، ایک بار اور کہہ دینا، ایک بار، ایک بار، ایک بار، ایک بار اور کہہ دے، ایک بار۔ میرے نبی نے کیا کہا؟ کہ رسول اللہ نے خواب میں کہا تھا میرے حبیب سے کہہ دینا۔ خزانہ اور دے دیا، اور سونا دیا، اور چاندی دے دیا۔ غلاموں نے دیکھا کہ بہت زیادہ سونا چاندی دے دیا، حکومت کا مال ہے، یہ کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے۔ کہ حضور اس آدمی سے کہا تمہاری ضرورت پوری ہو گئی؟ کہ میری ضرورت کا حال تو یہ ہے کہ پہلی دفعہ میں پوری ہو گئی تھی، میری ضرورت تو پہلی دفعہ میں پوری ہو گئی تھی۔ پھر ان وزیروں نے کہا، سلطان عبد الحمید سے کہا حضور آپ نے زیادہ مال دے دیا، آپ نے زیادہ مال دے دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی ذات کی
قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر آج نے اس جملے پر اس نے میری ساری حکومت مانگ لی ہوتی تو سب دے دیتا۔ اگر آج اس نے ساری حکومت کا سوال کر دیا ہوتا صرف اس ایک جملے پر، وہ جملہ کیا ہے؟ میرے نبی نے کہا میرے حبیب سے کہہ دے گا۔ میرے نبی اگر قیامت کے دن یہ کہہ دیں یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، اگر میرے نبی یہ کہہ دیں، میرے امام فرماتے ہیں او غلاموں پریشان نہ ہو، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، جب ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری تو بائی ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے نبی آئیں گے لواء الحمد لے کر فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا انا لہا، آج کے دن کا دولہا تو اللہ نے مجھے بنایا۔ پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، غم نہ کرو، رنجیدہ نہ ہو، ٹینشن نہ لو، اس لیے کہ اللہ نے آج شفاعت کا تاج تو میرے سر پہ رکھا ہے، لواء الحمد میرے پاس ہے، کوثر میرے پاس ہے، جنت میرے پاس ہے، نعمتیں میرے پاس ہیں، اور حال ہی ہوگا قیامت کے میدان میں میرے نبی ایسا سجدہ کریں گے۔ اسی بخاری کی حدیث ہے نہ آج تک خدا کے سامنے کسی نے ایسا سجدہ کیا ہوگا، نہ رسول اللہ کے بعد قیامت تک کوئی ایسا سجدہ کر سکتا ہے حضور کے بعد۔ جیسے ہی میرے نبی سجدے میں سر رکھیں گے اللہ فرمائے گا محبوب پریشان کیوں ہو، سجدے سے سر اٹھا لو، جو مانگو گے وہ دیا جائے گا، جو مانگو گے وہ دیا جائے گا، جو مانگو گے وہ عطا کیا جائے گا، اور جدھر جدھر انگلی کرو گے ان سب کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی محبت دیکھ لیجیے، عشق کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب انتقال کا وقت آیا، وصیتیں تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں اپنے اپنے انداز میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کائے کا وقت آیا، وصال کا، دنیا سے جانے کا۔ حضرت علی کو بلایا، کس کو بلایا؟ علی کو۔ اب دیکھو بات میں ایک بات نکل آتی ہے، یہ مجھے بہت خوبصورت سی بات یاد ہے، بتاؤں؟ ذہن حاضر ہے آپ کا؟ علی، یہ نام بہت ضروری ہے، یہ نام جو ہے، یہ نام آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے۔ جہاں قوموں کے خون ٹھنڈے پڑ جائیں نام علی کا نعرہ لگا دو، جہاں قوم کا خون ٹھنڈا پڑ جائے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا نعرہ لگا، مردہ قومیں زندہ ہو جاتی ہیں اس نعرے سے۔ حضرت ابوبکر کا دور ہے، اور ابوبکر صدیق اور حضرت علی میں محبت کتنی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کا وصال ہو گیا، اعلان فرمایا اے لوگوں، کسی نے لا کے تحفے میں کھجوریں پیش کی، کیا کی؟ کھجوریں پیش کی۔ میرے نبی نے فرمایا تحفہ دیا کرو، تحفہ لینے اور دینے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ کسی نے لا کے کھجور کا تحفہ دیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے بیٹھے، حضرت ابوبکر نے اعلان فرمایا، اگر آپ کا ذہن حاضر ہے تو لطف آئے گا۔ حضرت ابوبکر نے اعلان فرمایا اے لوگوں جتنے بھی بیٹھے ہو یہ بتاؤ کیا رسول اللہ نے زندگی میں کسی موقع پر کوئی ایسا وعدہ کیا تھا تم سے جو رسول اللہ نے پردہ فرما لیا اور وہ وعدہ رہ گیا ہو؟ مطلب اعلان کیا ہو میرے نبی نے؟ ایک جانثار کھڑے ہوئے، کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، اور بلکہ مجھ سے خاص کر کہا تھا کہ میرے پاس جس دن کھجوریں ہوں گی تو 3 لب بھر کر تمہیں کھجور دوں گا۔ میرے نبی نے کہا تھا، میں انتظار میں رہا، وہی آنا بند ہو گئی، اللہ کے محبوب نے پردہ فرما لیا۔ تو بس اتنی سی بات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے کہ رسول اللہ کا جانشین اللہ نے مجھے بنایا ہے، یہ تیری خواہش آج ضرور پوری ہوگی، لیکن خود اپنے ہاتھوں سے نہیں دی۔ ہم کراتے نا، یہ کام ان کے ہاتھوں سے کرا لو، یہ فلاں نمازی کے ہاتھ سے کرا لو، یہ فلاں بزرگ کے ہاتھ سے کرا لو، یہ آج نیا طریقہ نہیں ہے، یہ حضور کے زمانے سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ بزرگوں کی عزت، انہیں مان سمان دینا، ان کے مبارک ہاتھوں سے کرانا، علماء سے، بزرگوں سے، پیران نظام سے کام
حضور نے پردہ فرما لیا، وصال فرما لیا میرے نبی نے. اب میرے نبی وصال فرما گئے، کھجوریں آئی ہیں. حضور نے اس شخص کو 3 لب کے لیے کہا تھا، کھجوریں آئی ہیں، رسول اللہ نے پردہ فرما لیا. میری خواہش یہ ہے کہ آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے 3 لب بھر کے کھجور دے دو، آپ دے دو. حضرت علی نے کہا آپ رسول اللہ کی جانشین ہیں، آپ بادشاہ اسلام میں امیر المومنین ہیں، آپ اپنے ہاتھوں سے دے دیں. فرمایا نہیں علی، یہ کام تو تجھے ہی کرنا ہے، علی تم دے دو. علی نے 1 لب کھجوریں بھری. جب دینے لگے تو فرمایا ہاں رکنا، پہلے ان کھجوروں کو گنا جائے گا کہ علی کے لب میں کھجوریں آتی کتنی ہیں. کھجوریں گن لی گئیں، کہا دوبارہ لب لو، دوبارہ لب بھرا. اور جب علی نے دوبارہ کھجوروں میں لب بھرا اور اس کو دیا، پھر کہا علی رکو ذرا گننے دو، پھر گننے لگی گئی. جب جیسے گنی گئی تو جتنی کھجوریں پہلی دفعہ میں تھیں اتنی کھجوریں دوسری دفعہ میں. پھر کہا 1 لب اور رہ گیا، بھرو اور دے دو. جب تیسرا لب بھرا، تیسرا دینے لگے، کہا علی ایک بار گن لینے دو. جب گنی تو تیسری دفعہ میں بھی اتنی کھجوریں تھیں کہ جتنی پہلی دفعہ میں تھیں. دے دی تو فرمایا واقعی میرے نبی نے زندگی میں ایک موقع پر کھجوریں بھر کے کسی کو دی میرے سامنے، اور میرے نبی نے کہا تھا میرے علی کا لب میرے برابر ہے. تو جب میں نے رسول اللہ کے ہاتھ کی کھجوریں گری تھی اس دن اتنی کھجوریں تھیں جتنی کھجوریں آج علی کے لب میں آئی. محبت والے ذکر یاد سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہی جانثار حضرت ابو بکر صدیق. اب جب محبت کی بات آئی گئی ہے تو سن لیجیے. وصال کا وقت آیا تو وصیت کی. ہماری آپ کی وصیتیں بڑی مختلف ہوتی ہیں، زمین کی، جائیداد کی، بٹوارے کی. حضور کے صحابہ کی وصیتیں کیا ہوتی تھیں؟ کوئی کہتا تھا جب میں مرنے لگوں، سننا اس جملے کو، کوئی کہتا تھا جب مجھے موت آنے لگے اتنا تو کرم کرنا اے نرگس مستانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جا. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ. سمجھ رہے نا؟ تو صحابہ کی خواہش کیا ہوتی تھی؟ کسی کی روح نکلنے والی ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے میری وصیت یہ ہے جب میں دنیا سے جانے لگوں تو مجھے اٹھا کے لے کے چلنا اور میرے ان لبوں کو، میری زبان کو حضور کے قدموں سے لگا دینا، حضور کے قدموں سے لگا دینا. دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے، دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے. میرے سر کو حضور کے قدموں میں، میری ہونٹ حضور کے پیروں سے، میری زبان حضور کے جو ہے قدموں سے لگا دینا. حضرت ابو بکر نے بھی وصیت کی، مگر سبحان اللہ کیسی وصیت بے مثال. صحابہ تو اس انتظار میں رہتے تھے، یا رسول اللہ آپ کا پہنا ہوا کوئی کپڑا دے دیں، میں مروں گا تو میرے کفن میں کام آ جائے. تبرکا. حضرت ابو بکر نے وصیت کی، جانتے ہو کس سے کہا؟ حضرت علی سے. کس سے کہا؟ علی سے. اور کہا کیا؟ اے علی میرے دنیا سے جانے کے بعد مجھے غسل تم دینا، اس لیے دینا ان ہاتھوں سے دینا جن ہاتھوں سے تم نے رسول اللہ کو غسل دیا ہے. اے علی مجھے غسل تم دینا، اے علی مجھے غسل تم دینا، اس لیے کہ تمہارے ہاتھ وہ ہاتھ ہیں جو رسول اللہ کے جسم سے ٹچ ہوئے ہیں. تمہارے ہاتھوں نے رسول اللہ کے جسم کو چھوا ہے، سر مبارک کو چھوا ہے، رسول اللہ کی داڑھی کو چھوا ہے، مصطفیٰ کے جسم کو، تلووں کو چھوا ہے. لہٰذا میرے مرنے کے بعد میں مجھے غسل تم اپنے مبارک ہاتھوں سے دینا. اور کہا غسل دے دو، کفن پہنا لو، تو ایسا نہ کرنا لے جا کے ڈائریکٹ جنت البقیع قبرستان میں دفن کر دو. جنت البقیع دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ کسی نے جو حج عمرہ کی ہو تو دیکھتے ہی جانتے جنت البقیع کہاں ہے؟ حضور کے قدموں میں. کہاں ہے؟ دنیا ایسی مدینہ
غضب ہوتی نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. یہ جنت البقیع قبرستان حضور کے قدموں میں ہے، اور یہی وہ قبرستان ہے جس میں خاتون جنت موجود ہے. یہی وہ قبرستان ہے جہاں رسول اللہ کی پہلی بیوی خدیجۃ الکبریٰ موجود ہے. یہی وہ قبرستان ہے جہاں حضرت عثمان غنی موجود ہیں. یہی وہ قبرستان ہے جہاں رسول اللہ کی بیٹیاں موجود ہیں. یہی وہ قبرستان ہے جہاں 10,000 سے زیادہ صحابہ اکرام موجود ہیں. یہ قبرستان کتنا عظیم ہے جانتے ہو؟ قبریں کھودنے والے کا انٹرویو لیا گیا، جو جنت البقیع قبرستان میں قبریں کھودتا ہے، اس کا انٹرویو لیا گیا. کہا ریگستان کا علاقہ ہے، دھوپ پڑتی رہتی ہے، کوئی چھائے بھی نہیں ہے، کھلا ہوا ایک لمبا سا قبرستان ہے. تم تھک بھی جاتے ہوگے، پریشان بھی ہو جاتے ہوگے. تھک جاتے ہو، پریشان ہو جاتے ہو، پھر کیا کرتے ہو؟ کبھی قبر کھودتے رہتا ہوں، جب تھک جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں، تو 2-3 گھنٹے کے لیے قبر میں سو جاتا ہوں. کیا کرتا ہوں میں؟ قبر میں سو جاتا ہوں. قبر میں تمہیں اتنی گرمی پڑ رہی ہے، مٹی، ریگستان، اتنی شدت کی دھوپ، قبر میں سو جاتے ہو. قبر میں لوگ اترنا نہیں چاہتے جنازے کو اتارنے کے لیے، اتنا خوف ہوتا ہے، پیر کب کپانے لگتے ہیں قبر میں جاتے ہوئے، نہ جانے قبر کا منظر کیا ہوگا. تم قبر میں چلے جاتے ہو، تمہیں گرمی نہیں لگتی. فرمایا اس شخص نے یہ دنیا کا عام قبرستان نہیں، یہ وہ قبرستان ہے جس میں اللہ نے جنت کی کھڑکیاں کھول دی ہیں. جنت کی کھڑکیاں کھول دی ہیں. جب میں لیٹتا ہوں، جب زمین جو نارمل زمین ہے قبرستان کی، اس پر بھلی گرمی و ہوا آتی ہو، لیکن قبر میں ہوا ایسی عالیشان آتی ہے، ساری دنیا کی ایسیاں فیل ہو جاتی ہیں. اس نے کہا یہ بتاؤ عطر کون سا لگایا ہوا ہے؟ یہ جسم سے کس سے پوچھا گیا؟ قبر کھودنے والے سے. جنت البقیع قبرستان میں یہ جو تمہارے جسم سے خوشبو آ رہی ہے، یہ قبر کون سا عطر ہے؟ اس نے کہا میں مٹی میں پھٹے پرانے لباس میں کون سا عطر لگاؤں گا؟ اس میں کوئی عطر نہیں لگایا، یہ خوشبو قبرستان کی مٹی کی خوشبو ہے. آپ اندازہ لگائیے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا جب میرا وصال ہو جائے، اے علی تم مجھے غسل دینا، اور غسل دینے کے بعد میں کیا کرو گے؟ مجھے کفن پہنانا، اور کفن پہنانے کے بعد میں ڈائریکٹ جنت البقیع میں نہ لے جانا. دنیا انتظام کر رہی ہے جنت البقیع میں جانے کی. ابو بکر کہہ رہے نہیں، مجھے جنت البقیع قبرستان میں نہ لے جانا. کہا علی یہ کیا کہہ رہے ہو، پھر کیا کریں؟ کہا میرے جنازے کو تیار کر کے حضور کی چوکھٹ پہ رکھ دینا، حضور کی چوکھٹ پہ رکھ دینا، سنہری جالیوں کے سامنے رکھ دینا، رسول کے مزار کے دروازے پہ رکھ دینا. اور جب تم رکھ دو تو ہاتھ جوڑ کے بس اتنا کہنا، یا رسول اللہ یار غار یار مزار بننا چاہتا ہے. یار غار یار غار یار غار یار غار یار مزار بننا چاہتا ہے. یا رسول اللہ اجازت ہو تو آپ کے پہلو میں دفن کرتے ہیں. کہتے ہیں رسول اللہ کا دروازہ بند ہے، خود نہ کھولنا، اگر میرے نبی اندر سے کھول دے، میرے نبی کھول دے اندر سے دروازہ، تو مجھے اندر دفن کرنا، اور نبی نہ کھولے تو جنت البقیع میں لے جانا. لوگ حیران تھے، لوگ پریشان تھے. جن کے عقیدے میں کمزوری تھی وہ تو ہر زمانے میں رہے. لوگ کہہ رہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کے مزار کے سامنے جا کے کھڑے ہو کے کہیں گے ابو بکر حاضر ہے، تو حضور تو قبر کے اندر ہے، انہیں کیسے پتہ چلے گا؟ میں نے کہا نادان یہ تیرا عقیدہ ہے، ہم غلاموں کا عقیدہ یہ ہے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سنا. انتقال ہوا، غسل دیا، کفن پہنایا، تیار کیا، لے جانے کے بعد میں رسول اللہ کی چوکھٹ پہ رکھ دیا. بہت سارے لوگ کھڑے، کچھ کو تو یقین ہے، عشق والوں تو ہمیشہ یقین نہیں رہتے، یقین ہے. کچھ لوگوں کو یقین ہے کہ دروازہ کھلے گا، مگر کچھ لوگ کشمکش میں ہیں، دیکھتے ہیں آج کھلے گا کہ نہیں کھلے گا، کھلے گا کہ تو نہیں کھلے گا، کھلے گا تو نہیں کھلے گا. میں کہتا ہوں نادان، ایسا کوئی محبوب ہوا ہے نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. کائنات میں جبریل سے میرے نبی نے کہا تھا ہم جیسا دیکھا کسی کو، ہم جیسا دیکھا کسی کو؟ جبریل نے کہا میں نے زمین کو پلٹ کر دیکھا ہے، مگر کائنات میں آپ جیسا اللہ نے ایک ہی بنایا.
نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، کوئی ایسا ہو کیسے سکتا ہے؟ کائنات میں کسی ماں نے ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ کھڑے انتظار میں، دروازہ کھلے گا کہ نہیں کھلے گا؟ صحابہ نے جا کے رسول اللہ کی چوکھٹ پہ وہی عرض کی کہ یا رسول اللہ، یار غار کیا ہونا چاہتا ہے؟ یار غار، یار مزار بننا چاہتا ہے، اجازت ہو۔ صحابہ سر جھکائے کھڑے، سبحان اللہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پل سے اتار راہ ہے، گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غمے روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ ممکن نہیں کہ خیر فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ صحابہ کھڑے کہا یا رسول اللہ، یار غار یار مزار بننا چاہتا ہے۔ صحابہ سر جھکائے کھڑے، ہوائیں آنے لگی، معطر موسم ہو گیا، دروازہ ہلتے ہلتے خود بخود اندر سے کھلا، رسول اللہ کے مزار سے آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب، اے لوگو دیر نہ کرو، میرے محبوب کو میرے پاس پہنچا دو۔ دروازہ کھلا، دروازہ کھلا، دروازہ کھلا، دروازہ کھلا، اور میرے نبی کے مزار سے آواز آئی، میرے نبی کے مزار سے آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب، میرے محبوب ابو بکر کو میرے پاس پہنچا دو۔ دنیا کہہ رہی ہے آواز کیسے آ سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں نادان، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ جب غلاموں کی شان یہ ہے ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، جب غلاموں کی شان یہ ہے، جب غلاموں کی شان یہ ہے کہ 500 سال بعد، 700 سال بعد، 800 سال کے بعد جب ان کی قبر کھلتی ہے تو کفن میلا نہیں ہوتا ہے، قبریں کھلتی ہیں، کفن میلا نہیں ہوتا ہے، جسم سلامت رہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے جس دل میں عشق مصطفیٰ جان رحمت ہوگا اللہ اسے دنیا میں بھی عزت دے گا، قیامت کے میدان میں بھی عزت دے گا۔ اہم یہ ہے کہ ہم عاشق بنیں، دکھاوا نہیں، کیا دکھاوا نہیں، جو کام کریں اللہ کے لیے کریں۔ ایک حدیث میرے نگاہ کے سامنے، حضرت انس، کون؟ اگر میں حضور کے جسم پر بات کرنے لگوں تو یقیناً ابھی 3-4 رمضان اور چاہیے، صرف حضور کی پیشانی پہ موجود پسینے کے قطرے پہ بات کی جائے نا، حضور کی پیشانی پہ گرمی کے موسم میں جو پسینے کے قطرے ہوتے ہیں، اور وہ پسینے کے قطرے ایسا لگتا ہے کہ نایاب ہوتی ہے، اگر اس پسینے کے قطرے پہ بات کروں تو کئی رمضان چاہیے، اور حضور کے پسینے کی بات آ جائے، سبحان اللہ۔ حضور کے ایک جانسار حضرت انس فرماتے ہیں بچپن کے زمانے میں دوپہر میں میرے نبی میرے گھر پہ آرام کرنے آتے، اور جب آتے قیلولہ فرماتے۔ ایک دن میرے نبی آئے، گرمی کا وقت تھا، میرے نبی آرام فرمانے لگے، ہوا یہ موسم گرمی کا تھا، رسول اللہ نے جب آرام فرمایا گرمی کی وجہ سے حضور کی پیشانی پہ پسینہ آ گیا، حضور کی پیشانی پہ پسینہ آ گیا، تو میں نے دیکھا میری ماں پورے گھر میں شیشی تلاش کر رہی تھی، چھوٹی سی، کیا کر رہی تھی؟ شیشی تلاش کر رہی تھی۔ میں نے کہا حضور آرام فرما رہے ہیں، آپ کیا کر رہی ہو؟ شیشی، کہیں ایسا نہ حضور کی نیند میں خلل پڑ جائے، کیا کرو گے شیشی کا؟ کہا انس بس دیکھتے چلو، یہ غلاموں کا انداز ہے، دیکھتے چلو شیشی کا ہونا کیا ہے۔ شیشی تلاش کر لی، چھوٹی سی لکڑی لی، اور لکڑی لینے کے بعد رسول اللہ کی پیشانی کے قریب آئی، اور وہ پیشانی کے قریب انہوں نے وہ شیشی لگائی، اور شیشی لگانے کے بعد وہ چھوٹی سی لکڑی کے ٹکڑے سے پسینے کے قطرے اس شیشی میں جمع کرنے لگے۔ اس موتی جیسے قطرے پہ لکڑی مارتی ہے تو وہ پانی کی دھار بن کے شیشی میں آ جاتا۔ انس دیکھ رہے ہیں، انس دیکھ رہے ہیں، میرے نبی نے جب تھوڑی دیر ہوئی رسول اللہ نے آنکھیں کھول دی، اور کیوں نہ کھولے، میرے نبی نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں بند رہتی ہیں مگر میرا دل جاگ
کی شادی ہوتی ہے عطر کے پیسے نہیں ہوتے، اور اگر پیسے ہوں بھی تو اس سے زیادہ خوشبو والا عطر قیامت تک کسے میسر آ سکتا ہے۔ اس لیے میں نے پسینے کے یہ قطرے شیشی میں جمع کر لیے ہیں کہ مدینے میں کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہوگی تو آپ کے پسینے کے قطرے اس دلہن کے پورے جسم پر لگا دوں گی۔ میرا ایمان ہے کہ 7 نسلوں تک بھی بچے خوشبودار پیدا ہو۔ حضور کا پسینہ ہے یہ، میرے نبی کا پسینہ ہے یہ۔ اگر حضور کے پسینے میں بات کی جائے، سبحان اللہ کیا کہنے، اللہ نے محبوب کو بے مثل و بے مثال بنایا، بے مثل و بے مثال بنایا میرے نبی کو۔ حضور کی اگر میں زبان کی بات کروں، جس کی زبان کی، اور زبان سے پہلے کروں تھوک شریف، اس کی تھوک، ہمارے منہ میں جو یہ تھوک ہے نا، دنیا کی کوئی قیمت اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ہونٹوں سے لے کر گلے تک کے پورے نظام کو چلانے کے لیے تھوک بہت ضروری ہے۔ اس کی قیمت کا اندازہ روزہ رکھنے کے بعد جب گلا خشک ہو جائے تب ہوتا ہے کہ تھوک کتنا قیمتی ہے۔ منہ کے اندر کا نظام تھوک کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ یہ میرا اور آپ کا تھوک ہے کہ اگر ہم کہیں تھوک دیں تو لوگ گھن کرتے ہیں، مجمع میں تھوک دیں تو لوگ سمجھتے ہیں اچھے خاندان کا بندہ نہیں ہے، مجمع میں اگر ہم ضرورت پڑنے پر تھوک دیں تو لوگ ہم سے دور بیٹھنے لگتے ہیں۔ اور ایک میرے محبوب کا تھوک شریف ہے، ایک سرور کائنات کا تھوک شریف ہے، ایک اللہ کے محبوب کا تھوک شریف ہے، جن کا حال یہ ہے کھاری کنویں میں ڈال دیں تو پانی میٹھا ہو جائے۔ ایک میرے نبی کا تھوک ہے، ایک میرے نبی کا تھوک ہے، اگر کھاری کنویں میں ڈال دیں، اللہ اکبر، حال یہ ہے۔ صحابہ میرے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، پانی نہیں ہے۔ میرے نبی فرماتے تلاش کرو کہ آس پاس میں کوئی کنواں ہے کہ نہیں ہے، کہ یا رسول اللہ کنواں تو ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ پانی کھارا ہے، پیے تو کیسے پیے۔ محبوب مسکراتے ہوئے آئے، زمانہ سوچ رہا تھا، میرے نبی کہیں گے چلو کوئی اور کنواں تلاش کرتے ہیں، مگر اے لوگوں تم نے سوال محبوب کی بارگاہ میں کیا ہے، سوال اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کیا ہے، تم نے جس بارگاہ میں سوال کیا ہے ان کا حال یہ ہے کہ جمعے کے دن منبر پہ خطبہ دیں، آنے والا کہہ دے بارش نہیں ہوتی ہے، ہاتھ اٹھا دے گراتے بعد میں ہے، بارش پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ صحابہ یا رسول اللہ پانی کھارا ہے، پیے تو کیسے پیے۔ میرے نبی کنویں کے قریب آئے، پانی کو دیکھ کے مسکرائے، اے پانی اگر تو میرے غلاموں کے منہ تک نہ گیا تو یہ تیری بدقسمتی ہوگی۔ اے پانی اگر تو ابو بکر کے ہونٹوں تک نہ گیا تو یہ تیری بدقسمتی ہوگی۔ اے پانی اگر میرے علی کے ہونٹوں تک نہ گیا تو یہ تیری بدقسمتی ہوگی۔ ہاں کھارے ہونے کی وجہ سے تو اس لائق تو نہیں نہ پیا جائے، مگر یہاں جو لائق نہیں ہوتا ہے اسی کو تو لائق بنایا جاتا ہے۔ یہاں وہی ہے جو لائق نہیں ہے۔ یا رسول اللہ تجھے کیا بتاؤں میں راز تھا، تیرے سامنے میرا حال ہے، تجھے کیا بتاؤں میں راز تھا، تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ یہاں جو لائق نہیں ہوتے ہیں اسی کو لائق بنایا جاتا ہے۔ میرے نبی نے لواب دہن نکالا، تھوک شریف نکالا، نکالنے کے بعد میرے نبی نے کہاں ڈالا؟ کنویں میں۔ کہاں ڈالا؟ صحابہ سے فرمایا پی لو، دیکھ لو یہ پانی میٹھا ہو گیا۔ رسول اللہ کا تھوک شریف کی بات کر رہا ہوں۔ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، 2 دن ہو گئے تھے۔ میرے نبی نے دوسرے دن شام کو اعلان فرمایا، بخاری شریف کے حدیث ہے، لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحِ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ۔ میرے نبی نے فرمایا اے لوگوں پہلے دن قلعہ فتح نہیں ہوا، دوسرے دن قلعہ فتح نہیں ہوا، میرے نبی آج خبر دے ہونے والے کل کے بارے میں فرما رہے ہیں، گواہ رہو، یقین کر لو جو آنے والا کل ہے
جس کو دوں گا. شان دیکھو اور اشارے میں سمجھو. میرے نبی نے فرمایا جس کو جھنڈا دوں گا اس کا مقام یہ ہے وہ بھی اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ و رسول دونوں اس سے محبت کرتے ہیں. وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے. یہ تو صحیح بات ہے. میں بھی کہتا ہوں مجھے اللہ سے محبت ہے, آپ بھی کہتے ہیں اللہ سے محبت ہے. کاش کہ کوئی دیوانہ آ کے میرے کان میں کہہ دے اللہ و رسول سے تجھے بھی محبت ہے اور انہیں بھی تجھ سے محبت ہے. میرے نبی نے یہ تو کہا ایسے شخص کو دوں گا, ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے. یہ تو دعویٰ صحیح ہو گیا, سب اللہ و رسول سے, مگر میرے نبی نے جو اگلا جملہ کہا وہ مقبولیت کی مہر لگا دی. مقبولیت کی مہر لگا دی میرے نبی نے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا گلے سے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کی شان یہ ہے وہ تو محبت کرتا ہی ہے مگر اللہ اور اس کا رسول دونوں اس سے محبت کرتے ہیں. اب صحابہ پوری رات بے چین, پوری رات صحابہ کی مقدس جماعت بے چین ہے, پریشان ہے. جائیں تو کہاں جائیں, کس سے دعا کرائیں, کس سے فریاد کریں, نہ جانے رسول اللہ کس کے ہاتھ میں جھنڈا دیں. رات بھر جاگ رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, التجا کر رہے ہیں. چونکہ محبوب کی ایک نظر کے لیے دیوانہ کیا کیا کرتا ہے یہ تو صرف عشق والے ہی جانتے ہیں. یہ صرف عشق والے ہی جانتے ہیں. یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے, یہ تو صرف عشق والے ہی جانتے ہیں. سارے صحابہ پوری رات جاگ کے عبادت کرتے رہے. سب یہ سوچ رہے تھے فجر کی نماز ہوگی میرے نبی میرا نام لیں گے. اچھا ذرا غور کرو, حضور ہوں اور مجھ جیسے گنہگار کا نام حضور کی زبان پر ہو. میرا نام میرے رسول کی زبان پر ہو, اس سے زیادہ بڑی دولت میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے. صحابہ پوری رات بے چین رہے, عبادت کرتے رہے, دعائیں کرتے رہے. جب فجر کی نماز ہو جائے تو میرے نبی جب اعلان کریں تو میرے نبی کی زبان پر میرا نام ہو. فجر کی نماز ہوئی, شوق سے لوگوں نے صفیں لگا لی. ہر ایک کی خواہش تھی پہلی صف میں میں جاؤں تاکہ جیسے ہی میرے نبی سلام پھیر کے چہرہ پھیرے تو پہلی نظر میرے نبی کی میرے اوپر پڑے, پہلی نظر میرے رسول کی میرے اوپر پڑے. سب تیزی کے ساتھ گئے. میرے نبی نے نماز پڑھائی فجر کی, چہرہ موڑ کے دیکھا, چاروں طرف صحابہ پہ توجہ فرمائی. فرمانے کے بعد میرے نبی کو ایک شخص کی کمی محسوس ہوئی. اس کی ایک شخص کی. تو میرے نبی نے ایک جملہ کہا, این علی, علی کہاں ہے, علی کہاں ہے, علی کہاں ہے. لوگوں نے فوراً کہا یا رسول اللہ طبیعت خراب ہے. بہت تیزی سے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ طبیعت خراب ہے. شاید کہ رسول اللہ طبیعت کا سنیں تو کہتے چلو کوئی بات نہیں, علی نہیں تو کسی اور کو دے دیتا ہوں. لیکن میرے نبی سبحان اللہ, اے بیماروں پریشان نہ ہو, دوائی دینے والا تو تمہارے سامنے موجود ہے. شفا یہی سے ملتی ہے, دوائی یہی سے ملتی ہے. ارے ہم خاک شفا اس مٹی کو کہتے ہیں جو مصطفیٰ کے طلبوں سے لگی ہے. جو مٹی رسول کے طلبوں سے لگ جائے وہ خاک شفا ہے. جس پر نگاہ مصطفیٰ ڈل جائے وہاں بیماری سے شفا کیوں نہ ملے. میرے نبی نے کہا علی کو بلاؤ. بہت سارے لوگوں نے سوچ لیا کہ بھیا اب نمبر نہیں آئے گا. بات ہماری کیا چل رہی تھی, حضور کا تھوک شریف. میں نے اتنی لمبی بات آپ کو کیوں سنائی. حضرت علی آئے. میرے نبی نے کہا علی آئے کیوں نہیں تھے, علی آئے کیوں نہیں تھے. کہا یا رسول اللہ میری آنکھیں تکلیف دے رہی ہیں, میری آنکھیں دکھ رہی ہیں, آشوب چشم کی بیماری میں مبتلا ہوں. فرمایا علی بس اتنی سی بات ہے, میرے قریب آ جا. علی قریب آ جا, علی قریب آ جا. میرا ایمان ہے میرے نبی اگر علی کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیتے تو شفا مل جاتی. میرا ایمان ہے اگر میرے نبی علی کو سینے سے لگا لیتے تو شفا مل جاتی. مگر میرے نبی نے نہ تو سینے سے لگایا نہ سر پہ ہاتھ رکھا, بلکہ حضور نے تھوک شریف نکالا, علی کی آنکھوں میں لگا دیا. علی کی آنکھوں میں لگا دیا. تھوک شریف میرے نبی نے نکالا, علی کی آنکھوں میں لگایا. امام بخاری فرماتے لگانے کی دیر نہ تھی, علی کی آنکھیں ایسے صحیح ہوئی
جنگ بدر ہوئی تو وہ دو بچے معاذ و معاذ چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا، عبد الرحمن بن عوف جو صحابی ہیں وہ اس واقعے کو بیان کرتے کہتے ہیں جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا، تو یہ چھوٹے چھوٹے دو بچے آئے، کہا چچا ابو جہل کا پتہ تو بتاؤ، ہم جانتے نہیں کون سا ہے اتنی بھیڑ میں، 1000 لوگ تھے، کہا ہم جانتے نہیں ابو جہل کون سا ہے اتنی بھیڑ میں، آپ بتاؤ نا کون سا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کیا کرو گے؟ ابو جہل کا جو سب سے بڑا سرگنا ہے تم اس کا کیا کرو گے اتنے چھوٹے چھوٹے بچے؟ تو ان بچوں نے بڑی محبت سے کہا تھا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ جانتے ہو عبد الرحمن بن عوف نے کہا اپنے انداز میں، کہا اتنے بڑے بڑے لوگ اس کے ارد گرد اس کی حفاظت کر رہے ہیں، تو کہا انہوں نے انداز کے اپنے، کہا حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ، حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ۔ تو ان بچوں نے کہا ارے یہ دستہ کب تک روکے گا ملک الموت کا دستہ، یہ دستہ کب تک روکے گا ملک الموت کا دستہ، خبر بتاؤ۔ جب بتائی چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کے ابو جہل پہ جھپٹ گئے، اور ابو جہل کو مارنے والے یہی دو بچے تاریخ، یہی چھوٹے چھوٹے دو بچے۔ ہماری مائیں تو اپنے بچوں کو ذرا سی بات میں گھروں میں چھپا کے بٹھا دیتی ہیں، نہیں نام آ جائے گا، نہیں نام آ جائے گا، نہیں نام آ جائے گا۔ میں کہتا ہوں اے میری ماں زینب کی کنیز بنو، جس زینب نے کربلا کے میدان میں چھوٹے چھوٹے امام باندھ کے کہا تھا جاؤ یزیدیوں کے سامنے جاؤ، اور جب یزیدی پوچھے کون ہو تو یہ نہ کہنا زینب کے بیٹے ہیں، بلکہ یہ کہنا حسین کے غلام ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان بچوں کو بعد میں دیکھا تو ایک بچے کے ساتھ کیا ہوا، ابو جہل کے بیٹے نے ایک بچے کی تلوار ماری۔ اب لامحالہ جب کوئی باپ پر حملہ کرے گا تو اپنے باپ کو بچہ تلوار ماری، تو جب تلوار مار دی تو وہ ہاتھ کیا ہے مکمل کٹا نہیں، تلوار ماری تو ہاتھ کٹ گیا اور لٹک گیا۔ اب ایک ہاتھ سے تلوار چلا رہے اور ایک ہاتھ آدھا کٹا ہوا لٹک گیا، آدھا کھال میں جڑا ہوا ہے۔ اب ہاتھ لٹکا ہوگا تو لڑنے میں کتنی تکلیف ہوگی، تو جانتے ہو انہوں نے کیا اللہ کرے کہ ہماری قوم کے اندر ہر بندہ ان کا غلام بن جائے، ہماری قوم کا ہر جوان صلاح الدین ایوبی کا جانشین بن جائے، ہماری قوم کا ہر جوان محمد بن قاسم جیسا حوصلہ پیدا کر لے۔ اللہ کرے کہ ہماری قوم کا ہر جوان طارق ابن زیاد کے لشکر کا ایک بندہ بن جائے۔ اس نوجوان نے کیا کیا؟ جو ہاتھ لٹکا ہوا تھا، لڑنے میں تکلیف ہو رہی تھی، اس ہاتھ کو دوسرے پیر کے نیچے دبا کے جھٹکا دے کے الگ کر دیا۔ اللہ اکبر، دنیا نے آج تک ایسے دیوانے نہ دیکھے ہیں، نہ قیامت تک دیکھ سکتے ہیں۔ ہاتھ لٹکا ہوا ہے، لڑنے میں رکاوٹ بننا، پیر کے نیچے دبایا، پیر کے نیچے دبانے کے بعد میں الگ کر دیا، پھینک دیا۔ اور جب جنگ مکمل ہوئی، میرے نبی کی نظر کے سامنے سے گزرے، میرے نبی نے کہا ہاتھ کہاں ہے؟ دیکھو لواب دہن مصطفیٰ کا تھوک شریف۔ میرے نبی نے کہا ہاتھ کہاں ہے؟ یا رسول اللہ دشمن نے تلوار ماری تھی، تلوار کی وجہ سے ہاتھ کٹ کے گر گیا۔ میرے نبی نے کہا جاؤ اٹھا کے لے آؤ۔
نکلی وہ بات ہو کے رہی. میرے نبی نے فرمایا اٹھا کے لاؤ. گئے اٹھا کے لائے. کیا کیا؟ اٹھا کے لائے. اور جیسے ہی اٹھا کے لائے میرے نبی نے تھوک شریف نکالا. کیا نکالا؟ یہ میں آدھا گھنٹے سے حضور کے تھوک شریف پہ بات کر رہا ہوں. تھوک نکالا اور نکالنے کے بعد میرے نبی نے یہاں لگایا ہاتھ پر, اور جو ہاتھ الگ تھا اس کو اٹھایا لگا دیا. فرمایا جا آج کے بعد قیامت تک تیرے ہاتھ میں کبھی تکلیف نہیں ہوگی. تیرے ہاتھ میں اب قیامت تک کبھی تکلیف نہیں ہوگی. آپ اندازہ لگائیے حضور کا تھوک شریف, حضور کا تھوک شریف. صحابہ اکرام کا حال یہ تھا جب میرے نبی وضو کرنے بیٹھتے تھے, جب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے بیٹھتے تھے تو زمین تو انتظار میں ہی رہتی تھی کہ حضور کلی کریں گے تو چند چھینٹے مل جائیں گے. زمین تو انتظار میں ہی رہ جاتی تھی کہ حضور کلی کریں گے تو چند چھینٹے حضور کے منہ سے لگنے والے مل جائیں گے. مگر صحابہ پہلے چھپٹ کے اس پانی کو کلی کا چہرے سے لگا لیتے تھے. حضور پہلے سے چھپٹ کے اس پانی کو چہرے سے لگا لیتے تھے, جسم سے لگا لیتے تھے, اور اس کے بعد کہتے تھے ہماری زندگی کی سب سے بڑی معراج یہی ہے, سب سے بڑی معراج یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب امتحان مل جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت کی بات تھی. اور میرے ذہن میں اس وقت اتنی ساری باتیں اس محبت کے حوالے سے آ رہی ہیں, اگر میں اس سے آگے بیان کرنا, آج کا میں نے ٹاپک ابھی اسٹارٹ ہی نہیں کیا ہے, میں نے آج کا ٹاپک اسٹارٹ ہی نہیں کیا جو اب کرنے والا ہوں. ہمارا آج کا جو ٹاپک تھا کیا ہے؟ حقوق. اسلام میں سب کے حقوق ہیں. اچھا منٹ, اور اس کے بعد میں آپ کو وضو کا ٹائم دینے لگا ہوں. اللہ کا حق, اس کے رسول کا حق, ایمان والے پر ماں باپ کا حق, بیوی کا حق, اولاد کا حق, سماج کا حق, پڑوسی کا حق. اور یہ جو حق ہے آپ کے اوپر قیامت کے دن اس کا جواب آپ کو دینا ہے. اللہ کا حق, پیشانی آپ کی اللہ کے سامنے جھکے, اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکے. بس ڈریے مت. لوگ کہتے ہیں مسلمان ڈرتے ہیں. اللہ کا فضل ہے کہ مسلمان اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. مسلمان اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ مسلمان ذرا امن پسند ہیں, فساد نہیں چاہتے, ورنہ مسلمانوں کی تاریخ دنیا کے سامنے رہی ہے. دنیا کے سامنے مسلمانوں کی تاریخ رہی ہے. سمجھے, مسلمانوں نے تو ریگستان کے علاقوں میں بھی پیشانیاں اللہ کے سامنے جھکا کے دنیا کو بتایا کہ ہم زندہ قوم ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ایک ایمان والے پر یہ ہے کہ اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کریں, اپنی جان سے زیادہ. حالانکہ یہ نعرہ ہم لگاتے ضرور ہیں, لیکن پریکٹیکل بہت سارے موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ہمیں پریکٹیکل یہ چیز نظر نہیں آتی کہ واقعی ہمیں حضور سے اتنی محبت ہے. یاد رکھیے حضور کی محبت کا تقاضا یہ ہے, یا رسول اللہ جو جان مانگو گے جان دیں گے, جو مال مانگو گے مال دیں گے, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دیں گے. ہم کائنات کی ہر تکلیف برداشت کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے نبی کی شان میں ذرے کے برابر گستاخی ہو جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور دوسری بات, حضور کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کے حکم پر سر جھکانے کی عادت ڈالیے. جہاں حضور کا نام آ جائے, جہاں حضور کا حکم آ جائے, جہاں حضور کا فرمان آ جائے. اگر میں, ہماری ماں اور بہنیں ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت بھی کرتی ہیں, اگر میں ماں اور بہنوں کی بات کروں شوہر کا حق بیوی پہ کیا ہے, تو مختصر میں کہہ دوں میرے نبی نے فرمایا لو آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. حضور نے فرمایا اللہ کے علاوہ ایک عورت کے لیے کسی اور کو سجدے کا حکم دیتا تو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. یہ شوہر کا مقام. مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ماں اور بہنوں کے لیے کہہ رہا ہوں, 5 دن سے ہمارے ساتھ مسلسل پروگرام میں شرکت کر رہی ہیں. ہمارے پورے شہر کے جو ہے ہر علاقے سے اللہ انہیں سلامت رکھے. ماں اور بہنیں اس پروگرام میں آئی ہیں, کچھ لے کر جائیے. ایک چھوٹی سی بات, حضور کے زمانے میں ایک شخص سفر پہ گیا,
اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب تک واپس نہیں آ جاؤں میری اجازت کے بغیر گھر سے قدم باہر نہ نکالنا۔ مائکہ جانتے ہو کہاں ہے؟ اس کا گھر ہے 2 منزل کا۔ کتنا؟ 2 منزل کا۔ نیچے والی منزل میں اس کا مائکہ ہے، ٹھیک ہے؟ اوپر والے روم میں بیٹی رہتی ہے۔ زینہ جو ہے اوپر جانے کے لیے وہ گھر کے اندر سے گئے، باہر سے نہیں ہے۔ شوہر چلا گیا، کہا جب تک اجازت نہ دوں باہر نہ نکلنا۔ تھوڑے دن ہوئے، بھائی اچانک سے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا، کہا باپ کی طبیعت خراب ہے، باپ کی طبیعت خراب ہے، میری بہن تیری زیارت کرنا چاہتا ہے، تجھے یاد کرتا ہے، چل کے ایک نظر دیکھ لے۔ باپ کو دنیا کی کوئی دوائی فائدہ نہیں دیتی ہے، تیری ایک جھلک سے اس کو جو ہے غموں کا مداوا ہو جائے گا، چل کے دیکھ لے۔ کہ میرے شوہر نے منع کیا ہے، میری اجازت کے بغیر قدم گھر سے باہر نہ نکالنا۔ تو کیسے جا سکتے ہیں؟ کہ نہیں، باپ کی زندگی کا سوال ہے۔ کہ ایک کام کر، رسول اللہ کے پاس چلا جا، سارا مسئلہ حضور کو بتا دے۔ حضور تو صرف میرے نہیں، اس کائنات کے بھی مالک ہیں، حضور اگر اجازت دے دیں گے تو چلوں گی۔ حضور کے پاس بھائی گیا، کہا یا رسول اللہ یہ سچویشن ہے، میری بہن کا مسئلہ ہے۔ میرے نبی نے کہا بہن سے جا کے کہہ دے شوہر کی اطاعت کرے، قدم باہر نہ نکالے۔ نہیں آیا، کہا بہن نے اجازت نہیں دی۔ تھوڑے سے زمانے کے بعد آیا، دروازے پہ کھڑے ہو کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ والد کا انتقال ہو گیا، بوڑھا تھا، بیمار تھا، تیرے نام کی تسبیح پڑھتا تھا، کاش بیٹی کو دیکھ لیتا، جس بیٹی کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، مگر ایک لمحے کے لیے بھی دنیا سے جاتے جاتے دیکھ نہ سکا، کاش کہ وہ مجھے دیکھ لیتی۔ اے میری بہن چل کے اب کم سے کم اس کے جنازے میں شرکت کر لے۔ کہ میرے ساتھ جو پریشانی پہلے تھی وہی پریشانی آج بھی ہے۔ میرے شوہر نے کہا تھا جب تک میں واپس نہ آ جاؤں اجازت نہ دوں قدم گھر سے باہر نہ نکالنا۔ امام غزالی نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے، نقل فرمایا ہے۔ کہا اب کیا کریں؟ کب پھر رسول اللہ کے پاس جاؤ، کہنا انتقال ہو گیا، شاید میرے نبی کرم فرمائیں اور اجازت دے دیں۔ پھر حضور کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ ایسی ایسی سچویشن ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بہن سے جا کے کہہ دو میں کون ہوتا ہوں اجازت دینے والا، اس پر اس کے شوہر کی اطاعت لازم ہے، گھر کے اندر رہے، باہر نہ نکلے۔ ہماری ماں اور بہنیں یہاں سے یہ میسج لے کر جائیں، شوہر کی اطاعت کتنی لازم ہے۔ ہمارے یہاں تو اگر شوہر جو ہے کہیں بازار میں ہوتا، فون کا دور ہے، خبر مل جاتی، مائیں اور بہنیں ایک لمحے کے لیے پوچھنا گوارا نہ کرتی، چلی جاتی۔ لیکن مائیں کا ایک ہی گھر کے اندر ہے مگر کہیں نہیں، وہ جانتی ہیں میرے نبی نے فرمایا شوہر اگر ناراض ہے تو اللہ اسے عورت کی مغفرت نہیں فرمائے۔ انتقال ہو گیا، کفن ہو گیا، دفن ہو گیا، ساری چیزیں ہو گئی۔ دوسرے دن میرے نبی نے ایک جانثار کو، ایک صحابی کو بھیجا اسی کے گھر، اس لڑکے کے پاس، کہا جا کے اس سے کہہ دے اللہ نے اس کے باپ کی مغفرت فرما دی ہے۔ خبر بھجوائی میرے نبی نے، کہا جا کے کہہ دے اللہ نے باپ کی مغفرت کر دی ہے۔ اور یہ بھی بتا دینا مغفرت کس کے عمل کی وجہ سے ہوئی؟ کہ باپ کے عمل کی وجہ سے نہیں ہوئی، اس بیٹی نے شوہر کی جو اتنی فرما برداری کی ہے، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ بیٹی کی نیکی کی وجہ سے باپ کی مغفرت کر دی ہے۔ شوہر کا مقام ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اسلام میں صرف شوہر کے حقوق ہیں، بیوی کا بھی مقام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس وقت میرے نبی پردہ فرمانے والے تھے، روح نکلنے والی تھی، آخری جملے آخری لمحات میں میرے نبی نے وصیت فرمائی استوصوا بالنساء خیرا۔ میرے نبی نے فرمایا اے لوگوں عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کر کے جا رہا ہوں، خبردار خبردار انہیں مارنا نہیں، ذلیل نہ کرنا، رسوا نہ کرنا، بطور امانت اللہ نے تھوڑے وقت کے لیے تمہارے پاس ان کو وقت دیا ہے، کبھی ان کو اپنے کو ان کا مالک نہ سمجھنا، تکلیف نہ دینا، اس لیے کہ اگر تکلیف دو گے تو قیامت کے دن تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا اگر تمہاری بیوی نافرمانی کرے، قرآن کے 5ویں پارے میں بھی ہے، بات نہ مانے تو پہلے پیار سے سمجھاؤ، پھر بھی نہ مانے تو اسلام نے جو دوسری سزا مقرر کی ہے اس سے بستر الگ کر لو، وہ کہیں اور سوئے تو کہیں اور سو، یہ اسلام کی دوسری سزا ہے نافرمان بیوی کے لیے۔ تیسری سزا جب اس کے باوجود بھی عمل نہ کرے تو فرمایا مارو، مگر مارنے کی کنڈیشن ایسی ہو گویا کہ بالکل نہ مارنے جیسی، ایسا نہیں کہ چہرے پہ مار رہے ہو، ماں باپ کو مائکے والوں کو گالی دے رہے ہو۔ میرے نبی نے فرمایا خبردار خبردار تم بھی کسی کے بیٹے ہو تو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، جس طرح تمہاری تکلیف پہ تمہارے ماں باپ کو برا لگتا ہے اس کے بھی ماں باپ ہے، وہ بھی انسان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عورتوں کی طاقت سے زیادہ کام نہ لینا،
پریشان نہ ہو۔ میرے نبی نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، ٹوٹ جائے گی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ٹوٹے گی کیسے؟ فرمایا طلاق ہو جائے گی۔ اس لیے اگر پریشانی عورت کی طرف سے ملے، صبر کرنا، محبت سے نبھاتے رہنا۔ اللہ نے عورت کو طاقت میں اور عقل میں اور دماغ میں مرد کے برابر حصہ نہیں دیا، کم دیا ہے، اس لیے اس کے دماغ کا خیال کرنا، غلطی کرے پیار سے سمجھانا۔ جذبات میں کام کرو گے شیطان تمہارے قدم ڈگمگا دے گا اور وہ ٹوٹ جائے گی۔ فرمایا ٹوٹنا کیا ہے؟ میرے نبی نے کہا ٹوٹنے کا مطلب ہے تم دونوں میں جدائی ہو جائے گی۔ بچیے اس سے۔ اور آخری بات آپ سے کہوں، تربیت اولاد۔ اولاد کی تربیت کیا ہے؟ کسی اور پروگرام میں نے تھوڑا سا اشارہ دیا تھا۔ تربیت اولاد کا مسئلہ یہ، آج کے زمانے میں ہماری بیٹیاں ٹارگیٹ ہیں، ہماری بیٹیاں ٹارگیٹ ہیں۔ بچائیے، سبب کیا ہے؟ بے پردگی۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ زمانہ بہت زیادہ ترقی کر گیا ہے، زمانہ بہت زیادہ ترقی کر گیا ہے۔ مجھے آپ بتائیے، زمانہ بہت زیادہ ترقی کر گیا ہے، حضور سے زیادہ ترقی یافتہ زمانہ نہیں ہے یہ جس دور میں رسول اللہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، حضور کی بیویوں کے لیے اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، فرمایا اے نبی کی بیویوں پردہ کرو، اس لیے کہ تم عام عورتیں نہیں ہو، قیامت تک کی آنے والی ہر عورت کے لیے تم آئیڈیل ہو۔ پردہ کرو، نبی کی بیویوں کے لیے قرآن میں حکم ارشاد فرمایا گیا پردہ کرو، اس لیے کہ تم عام عورت نہیں، رسول کی بیویاں ہو، پردے کا مزاج پیدا کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا مکس مردوں کے ساتھ نہ ہو، تم جدا رہو، پردے کے دائرے میں رہو، جدا رہو۔ اور اسلام نے آخر میں یہ بھی کہا خبردار خبردار، جب تک تمہارا نکاح نہ ہو جائے، بات کرنا، ملنا جھلنا، بات کرنا، یہ زنا کا ایک حصہ ہے۔ 27ویں شب کو میں نے یہ حدیث پڑھ کے سنائی تھی آپ کو۔ میرے نبی نے فرمایا بات کرنا یہ زبان کا زنا ہے، آنکھوں سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، ہاتھوں کا زنا آپ سب جانتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حقوق کی پامالی۔ اگر آپ حد میں رہیں گے تو فائدے میں رہیں گے، جو حدیں اسلام نے آپ کے لیے مقرر فرمائی ہیں۔ اور یاد رکھیے موجودہ دور فتنے کا دور ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسا دور آئے گا کہ فتنے تمہارے سامنے ایسے پیش کیے جاتے ہیں جیسے دسترخوان پر بیٹھنے والا بندہ خالی پلیٹ لے کر کھانے کا انتظار کرتا ہو کہ اس کے سامنے کھانا لایا جائے۔ قیامت کے قریب فتنے اسی انداز میں تمہارے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو ان فتنوں سے بچ کر اپنے ایمان کی حفاظت کر کے دنیا سے چلا گیا۔ حفاظت کریں اپنی بیٹیوں کو، مکس نہ ہونے دیں، مکس تعلیم سے بچائیں، پیچا فون کے استعمال سے بچائیں، سوشل میڈیا کے استعمال سے بچائیں، بیٹیوں کو لینے بھی جائیں چھوڑنے جائیں۔ یہ خاص اس وقت کی ضروری بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مجھے آج بڑی خوشی ہوئی، آج میرے پاس جو ہے نیچے ہماری ماں اور بہنیں جو ہے پروگرام سنتی ہیں پرماننٹ 5 دن سے، ان کی طرف سے آج مجھے جسٹ ابھی 11-12 بجے کہ یہ پورا لکھا ہوا بیان آیا جس میں ہندی میں لکھا ہوا ہے، اور بڑی مجھے حیرت بھی ہوئی کہ سیم اس میں وہی جملے ہیں جو جملے حضور کے زمانے میں مدینے کی عورتوں نے حضور سے کہے تھے۔ جو جملے، مجھے بڑی حیرت ہوئی اس بات پر اور بہت خوشی بھی ہوئی، جو جملے حضور کے زمانے میں حضور کے جو ہے وہاں رہنے والے مدینے کی عورتوں نے کہے تھے، وہی جملے آج اس میں لکھے۔ حضور کے زمانے میں عورتوں نے کہا تھا یا رسول اللہ سارے مرد آپ کے ارد گرد ہمیشہ جمع رہتے ہیں، ہمیں تو آنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے، اور مرد ہمیشہ دین سیکھ لیتے ہیں، ان کے لیے جمعے کا بیان بھی ہے، ہمارے لیے وہ بھی نہیں ہے، ہم دین کیسے سیکھیں، ہم دین کیسے سیکھیں؟ تو ان عورتوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے کوئی ایک دن فکس کر دیں کہ جس دن کوئی مرد نہ رہے، صرف عورتیں رہیں اور پردے کے دائرے میں ہم آپ سے دین سیکھ سکیں۔ سیم یہی جملے اس پرچے میں بھی لکھے ہوئے ہیں کہ ہمارے عورتوں کے لیے ہم آپ کی محفل میں 5 دن سے آ رہے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، لیکن ہمارے پاس دین سیکھنے کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ مرد تو جمعے میں بھی جا کے تقریر سن لیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس وہ بھی انتظام نہیں ہے۔ اس لیے ہماری گزارش ہے کہ مہینے میں صحیح ایک دن ہمارے لیے یہ انتظام کر دیں، کوئی محفل اس طرح کی کہ جس کے ذریعے ہم آپ کے پاس آ کے دین سیکھ سکیں۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور جتنی بھی ہماری ماں اور بہنیں ہم سب نے اپنے اپنے جو ہے اس میں سگنیچر کر کے جو ہے بھیجیں اپنی خواہش کا کہ ہمارے لیے پڑھائی کا۔ تو انشاءاللہ آج کی اس مبارک محفل میں یہ جو ہے ارادہ کروں اللہ اور اس کے
ہمیشہ مہینے میں ایک پروگرام ہمارے یہاں نیچے اجتماع کی شکل میں عورتوں کے لیے ہمیشہ فکس رہے گا، ہمیشہ انشاءاللہ عورتوں کے لیے. اور اللہ نے توفیق دی تو مہینے میں 1 سے 2 بھی پروگرام ہو سکتے ہیں، لیکن ایک تو ہو گئی ہوگا. ہماری خود بھی اس چیز کی بڑی خواہش ہے، اور جن ماں اور بہنوں نے